السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں علی ممتاز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس ویلاگ میں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ آج ماہ رمضان کا پہلا روزہ آپ کا خیریت سے گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے رب کی عبادت کرنے کی، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رب سے ہمیں یہ موقع ملا ہے التجا کرنے کا، دعا کرنے کا، فریاد کرنے کا کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور وہیں پر ہمیں دعا اپنے ملک کے لیے بھی کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارا ملک امن و سلامتی کا گہوارہ ہو، اور ہمارے ملک میں جو موجودہ صورتحال مل رہی ہے، جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں سے ہمیں نجات ملے، ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اور ہم ہمیشہ چاہیں گے کہ آئین اور قانون کی ہمارے ملک میں بالادستی ہو۔ جب ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں تو دوستو، آپ نے کل کا تو سن ہی لیا کہ رات کو تقریباً 10 بجے کے قریب چاند کا اعلان ہونے سے کچھ ہی لمحے پہلے یہ اعلان ہوا کہ 30 اپریل کو پنجاب میں جو الیکشنز ہونے ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ ابھی نہیں ہو سکتے ہیں، اور وجوہات اس کے پیچھے وہی ہیں کہ جی ہمارے پاس منسٹری آف فائنانس کہتی ہے پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، ہمارے پاس دیگر اور وسائل نہیں ہیں، ہر طرف سے ہمیں چونکہ انکار ہو گیا ہے تو انکار کے بعد ہم یہ الیکشنز نہیں کروا سکتے۔ تو اب ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہم 8 اکتوبر سن 2023 کو یہ الیکشنز کروائیں گے، اور ساتھ میں یہ کہنے کی بھی کوشش کی جی 8 اکتوبر کو یہ پورے ملک کے الیکشنز ہوں گے۔ جہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ آرڈر آیا، وہیں پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو عمران خان صاحب کو کہتے ہیں نا کہ گرفتار نہیں کر پائے، اور اسلام آباد میں بھی گرفتار نہیں کر پائے، اور اسلام آباد میں گرفتاری کا، میں کل اسلام آباد میں تھا، دوستوں سے میں نے پوچھا، ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے مزید اس بات کی تصدیق کی کہ جی 100 نہیں 1000% کنفرم تھا کہ اس دن عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا تھا، بلکہ ایک جہاز پرانے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا تھا اور ایک نئے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا تھا کہ جس میں گرفتار کر کے عمران خان صاحب کو لے کر جانا تھا، اور پروبیبلی بلوچستان لے کر چلے جانا تھا، اور جو عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ جی مجھے گرفتار کر کے بلوچستان لے کر جانے کا ارادہ ہے۔ تو اس دن کی یہ صورتحال تھی، اور جو کہا گیا رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے کہ جی عمران خان صاحب کو ہم گرفتار نہیں کر پائے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں مزید اختیار دیا جائے۔ اب آپ نے واٹر کینن یوز کر لیا، آپ نے ایکسپائرڈ شیلز آپ نے فائر کیے، آنسو گیس کی شیلنگ کی، آپ نے ڈنڈا چلایا، آپ نے پتھر چلایا، آپ نے ہزاروں کی تعداد میں نفری لگا دی، آپ نے پورا زور لگا دیا، تو پھر پیچھے مزید اختیار کی جب آپ بات کرتے ہیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ مزید اختیار میں صرف ایک چیز بچتی ہے، اور وہ ہے اسلحے کا استعمال، گولی چلانا۔ اور اس کے لیے آپ کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمیں مزید اختیار دیا جائے۔ اختیار تو یہی ہے آپ جو پہلے کر رہے تھے، اور اس کے پیچھے مقصد گرفتاری تھا، اس میں بھی آپ کہتے ہیں بظاہر مقصد گرفتاری ہے، اس میں آپ کر نہیں پائے، مزید اختیار مانگ رہے ہیں، تو اسی میں ہی ہوگا کہ آپ کو چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گولی چلانے کی اجازت دی جائے۔ پھر اس کے بعد جو وجوہات وہ بیان کر رہے تھے، ایگزیکٹ وہی وجوہات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں کہا الیکشنز کو ملتوی کرنے کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، خاص طور پہ پی ایم ایل این، ایک ہی پیج پر ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو طے کر کے چل رہے ہیں۔ اور کل کا جو پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، وہ صرف جو ہمارے سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے ججز ہیں، جسٹس صاحبان ہیں، ان کو کارنر کرنے کے لیے، ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اور یہی ہم نے کل دیکھا۔ اور اس میں آڈیوز اینڈ ویڈیوز کی بات ہو رہی ہے، اور یہ آڈیوز اینڈ ویڈیوز جو ہیں وہ لانے کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے، اور ٹائمنگ وہ ہے کہ جب ہر طرف یہ بات پھیل چکی ہے کہ جوڈیشری مینج نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب تک پی ایم ایل این جوڈیشری کو مینج کرنے میں ناکام رہی ہے، اور یہ ان کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ یہ والا جو معاملہ ہے، یعنی کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اب یہ فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کو یا تو از خود نوٹس ہوگا، عدالت آج تو تھی نہیں، چھٹی کا دن تھا، نیشنل ہالیڈے تھا 23 مارچ کا، تو چونکہ آج ہو نہیں سکا تو ہو سکتا ہے کہ عدالت از خود نوٹس لے، اور شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے بھی ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کے ذریعے یہ خط لکھا گیا ہے ٹو دی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کہ اس پہ از خود نوٹس لیا جائے، نہیں تو پٹیشن تو لے کر پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ جا ہی سکتی ہے۔ اور تمام آئینی قانونی ماہرین کا یہی کہنا ہے، ان کے علاوہ جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، یا جس میں عرفان قادر یا اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، جو اپنی مرضی کے مطابق آئین کی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ جب پچھلے سال 7 اپریل کو فیصلہ آتا ہے
اور 7 اپریل کو یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے 2 اپریل کو کہا گیا کہ جی ہم اسمبلی میں قاسم سوری صاحب نے کہا کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریزولوشن کو وہ ڈس الاؤ کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ میں 7 اپریل کو جب فیصلہ آیا تو اس فیصلے میں یہ سارا رول بیک ہو گیا، اور جب رول بیک ہوا تو اس وقت بڑی تعریفیں ہوئی اور کہا گیا کہ جی کمال کر دیا جوڈیشری نے، اور آئین کی بالادستی اور وغیرہ وغیرہ، اور آئین کے جھنڈے آپ نے لہرانا شروع کر دیے اور ججز کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے کہ جی یہ تو ہماری آئین کی فتح ہے، جوڈیشری کی فتح ہے، اور سٹینڈ لیا گیا ہے، اور ایک ان کانسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا اور ایک ان کانسٹیٹیوشنل رولنگ تھی ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی طرف سے. تو اس وقت تو بڑی تعریفیں تھیں، اس وقت تو آپ تو تعریفیں کرتے تھک ہی نہیں رہے تھے، مطلب صبح دوپہر شام آپ نے اپنا گلا سکھا دیا تھا تعریفیں کر کر کے. اور اس وقت اس لیے کیونکہ وہ آپ کے فیور میں جاتا تھا، اور یہی ججز تھے جن کو ابھی آپ ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن پر آپ تنقید کر رہے ہیں، یہی اس وقت اس 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے کہ جس نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا تھا. اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ جی 9 اپریل کو ہی ووٹنگ ہوگی، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ اس دن ہوا. اور جب آپ نے دیکھا کہ 2 اپریل کو وہ رولنگ آئی کہ جی میں ڈس الاؤ کرتا ہوں اس ریزولوشن کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، تو پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہوئے سنائی دیے کہ آرٹیکل 6 لگے گا، آرٹیکل 6 لگے گا. یعنی کہ آپ کو اپنی مرتبہ آرٹیکل 6 یاد آ جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگ پھر اپنی ڈیفینیشنز لے کے اپنی تشریح لے کر بیٹھ جاتے ہیں آئین پاکستان کی. یعنی کہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، آپ کو سوٹ کرے تو آپ کہتے ہیں جی یہ ججز بھی ٹھیک ہیں، یہ آئین بھی ٹھیک ہے، آئین کی بالادستی ہے، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اور جب خود سے کچھ ایسا کام کریں اور معاملات اور حالات آپ کی فیور میں نہ جا رہے ہوں تو اس وقت آپ انہی ججز کو گندا کہتے ہیں، ان کو ملائن کرتے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر آئین کی تشریح بھی اپنے حساب سے کرتے ہیں. اور جو آپ نے اس میں آئین کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ معاملہ جائے گا، جو کہ اب تک مینیج آپ ججز کو نہیں کر پائے ہیں، تو وہاں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ آئین میں یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے، جو نگران گورنمنٹ ہے، چاہے وہ وفاقی سطح پر ہو یا صوبائی سطح پر ہو، تو وہ 90 سے 91 دن پر بھی جائے تو وہاں پر آپ اس صورتحال میں کیا کریں گے. اور دوسرا، جو پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی، اس کی ڈیسولوشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل تھی، آئین آپ کو اجازت دیتا ہے. اور اگر وہ آئینی نہیں تھی تو پھر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے 3-2 سے فیصلہ سنایا، اور 3 ججز تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ جی 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہوتے تو اس سے تھوڑا سا اوپر معاملہ جا سکتا ہے کیونکہ تاخیر بہت ہو چکی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. تو وہ پھر فیصلہ بھی نہ آتا. تو وہ آئین کے مطابق اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا گیا، چیف منسٹر کا اختیار ہے، چیف منسٹر نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا، اور وہاں پر 90 روز کے اندر انتخابات ہونے ہیں. اب جہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ لاجک ہے کہ جی کبھی ایسا نہیں ہوا، اور آپ نے وہاں پر 2008 کا حوالہ دیا، تو رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کی جماعت پی ایم ایل این سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضور مجھے یہ بتا دیجئے، جناب انتہائی احترام سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو مجھے صرف یہ بتائیے کہ 2008 میں اس وقت حکومت کس کی تھی، کون چلا رہا تھا ملک کا نظام؟ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف مرحوم، اس وقت ان کی حکومت تھی، وہ بطور صدر چلا رہے تھے معاملات کو. تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی مثالیں آپ دیتے ہیں جنرل مشرف کے دور کی کہ جی اس وقت الیکشنز ڈیلے ہوئے، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا بھی معاملہ تھا جس کی وجہ سے کوئی 1-1.25 مہینہ جنوری سے 18 فروری 2008 پہ الیکشن چلے گئے تھے. اور آپ وہاں کی اس دور کی آپ مثالیں دیتے ہیں کہ جی اس دور میں کیا ہوا اور کیسے ہوا. تو پھر آپ یہ مانیں کہ پھر آپ کا جو موجودہ دور ہے، اگر آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو اس وقت جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے کیا اور ان کی وجہ سے الیکشنز میں تاخیر ہوئی، اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے الیکشنز میں تاخیر ہوئی، تو پھر آپ یہ مان جائیں کہ ابھی یہ جمہوری دور نہیں ہے، یہ آمرانہ دور ہے، یہ آمریت ہے کہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں وہ تو آمرانہ اندازی ہے کہ جس میں فیصلے ہو رہے ہیں. عوام کی طرف ایک جمہوری اگر پارٹی ہوگی اور ایک اگر جمہوری دور ہوگا تو وہ تو پھر ہر مسئلے کا حل عوام سے ہی ہوگا، عوام کی حکومت ہوگی. ڈیموکریٹک گورنمنٹ تو یہی ہوتی ہے نا، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. تو بائی دا پیپل جو ہے وہ والا معاملہ تو ہو ہی نہیں رہا ہے، بیکاز دنیا کیا چاہ رہی ہے، ملک کیا چاہ رہا ہے، عوام چاہتی ہے کہ الیکشنز ہوں. آپ اس پہ ایک ریفرینڈم بھی کروا سکتے ہیں، ریفرینڈم وہ الیکشن ریفرینڈم ہی ہونا ہے، پتہ چل جائے گا کہ کون کس طرف کھڑا ہوا ہے. اور جو ابھی پلس ہے، جو آل اوور دا کنٹری، میں نے جا کر لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور دیکھا ہے، یقین مانیے آپ بھلے 8 اکتوبر 2023 کو الیکشنز کروا لیں یا آپ 2024 میں الیکشنز کروائیں، جو میں نے فیل کیا ہے، جو میں نے جا کر عوامی پلس کو جانا ہے، سمجھا ہے، جتنا مرضی زور لگا لیں، بھلے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیں، بھلے آپ ان کو نااہل کر لیں، جو مرضی کر لیں آپ، اس سب کے باوجود بھی
کلین سویپ پاکستان تحریک انصاف کرے گی. یہ ہے آن گراؤنڈ سچویشن. اور اس آن گراؤنڈ سچویشن کو جانتے ہوئے پی ڈی ایم نے یہ سوچا تھا اور پی ایم ایل این نے یہ سوچا تھا کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں جس میں وہ ناکام رہے تو پھر تو 30 اپریل کو اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو 30 اپریل کو الیکشنز کروا دیں گے, اگر نہیں تو پھر یہ دوسرا حربہ تھا. اور یہ دوسرا حربہ آپ کی طرف سے آزمایا گیا اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو بدنیت تھی, یہ ون سائیڈڈنیس ہے, وہ تو کھل کر سامنے آ گئی ہے. جس طرح پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کا کھولا جاتا ہے, صرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ سے پوچھا جاتا ہے کہ جی بتائیے یہ فنڈز کہاں سے آئے ہیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز کیا ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز کیا دودھ کی دھلی ہیں, کیا وہ پارسا ہیں, کیا ان کو کوئی لائسنس ملا ہوا ہے کہ جو مرضی جی چاہے وہ کریں گے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہیں پر اپنا ثابت کر دیا تھا کہ بدنیتی ہے ان کی طرف سے. پھر فردر موونگ آن توشہ خانہ کا کیس, توشہ خانہ کے کیس میں بھی یہ جو 2002 سے لے کے آنورڈ 2022 تک کا ریکارڈ آیا ہے, 2023 تک کا ریکارڈ آیا ہے, کیا اس کے اندر کھل کر سامنے نہیں آ گیا کہ کس کس نے گھڑیاں لیں, کتنے میں گھڑیاں لیں, کس نے توشہ خانہ میں جمع کرائی اور کس نے اپنے گھر میں لے گیا پیسے دے کر, کس نے جو ہے وہ پائن ایپل لے گیا, کون گھڑی لے گیا, کون گاڑیاں لے گیا. تو یہ ون سائیڈڈ اپروچ ہے جس کی وجہ سے چیف الیکشن کمشنر اور دیگر ممبران الیکشن کمیشن ایکسپوز ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے ایکسپوز ہوتے رہیں گے. اور یہی کہتے ہیں نا آپ کی جی ایکسپوز ہو کہ کیا ہوگا, پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی, پی ٹی آئی اسی طرح سے لگی رہے گی کیونکہ جب بھی الیکشنز ہوں گے پی ایم ایل این کو شکست ہوگی, چاہے وہ پری پول ریگنگ کر لیں, پولنگ ڈے کی ریگنگ کر لیں, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بیکاز فرق مارجن بہت زیادہ بڑھ چکا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.